یہ گرمی کی آخری شام تھی۔ رانو چڑیا اپنے چھوٹے سے آشیانے کو مضبوط بنانے میں جٹی تھی۔ اس نے دور سے سنا تھا کہ اس سال سردی بہت ظالم ہوگی۔ 2 دن کی اور محنت، پھر میرا گھر طوفان بھی نہیں ہلا پائے گا۔ اور یہ دانا، یہ تو میری جان ہے۔ تالو کوا اور گوری کوی پاس کے پیڑ پر آلس سے بیٹھے ہیں۔ گوری دیکھو، وہ بیچاری رانو، لگتا ہے اسے یقین ہے کہ کل ہی برف گرنے لگے گی۔ ارے ہاں، اتنا کام، تکلیف ہی تو دے رہی ہے خود کو۔ اب آرام کا وقت ہے کالو جی۔ ہم تو شوق سے یہ موسم گزاریں گے، ٹھنڈ آئے گی تو جگاڑ کر لیں گے۔ تالو بھائی، وقت رہتے اپنا کام کر لو، بعد میں پچھتاؤ گے۔ نہیں، مہربانی آپ کی، مگر ہم آزاد پنچھی ہیں۔ رات بھر میں ہی سب بدل گیا۔ صبح جب پنچھی اٹھے تو ہوا میں برف کی ہلکی ٹھنڈک تھی۔ آسمان میں کالے گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے کسی نے سیاہی بکھیر دی ہو۔ کالو جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی ٹھنڈ تو کبھی نہیں ہوئی۔ کیا پتا، شاید کوئی مہمان ہوا آئی ہو۔ چلو جلدی سے تھوڑا کھانے کا سامان جمع کرتے ہیں۔ وہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پنکھ، اوہو، ٹھنڈ سے اینٹھن ہو رہی ہے۔ دیکھو کالو جی، وہ ٹیٹو طوطا، وہ تو پہلے ہی اپنے گھر میں گھس گیا۔ رانو نے کالو اور گوری کو پریشان دیکھا، لیکن انہیں پچھلی باتیں یاد تھی، اس لیے وہ اپنے گھونسلے کے دوار پر کھڑی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے برفیلی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی جگہ برف کے نکیلے ٹکڑے گر رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، اگر ہم نے وقت پر محنت نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی برف میں بھیگ رہے ہوتے۔ ماں، باہر بہت شور ہے۔ یہ طوفان ہے میرے لال، یہ ان لوگوں کو سبق دے گا جو کل کا کام آج پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میرا گھونسلہ ہل رہا ہے، پانی اندر آ رہا ہے۔ کالو جی، ٹھنڈ سے میرے پیر سن ہو رہے ہیں، ہمارا سارا دانا بھیگ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ افسوس، رانو کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ کالو اور گوری کو اب بھوک اور ٹھنڈ ستانے لگی۔ سب سے پہلے وہ ٹیٹو طوطا کے پاس گئے، جو امیر تھا لیکن تھوڑا کنجوس۔ ٹیٹو بھائی، او ٹیٹو بھائی، دروازہ کھولو۔ کون ہے؟ اس طوفان میں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ٹیٹو بھائی، ہم ہیں کالو اور گوری، ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، ہمیں تھوڑی پناہ دے دو۔ معاف کرنا، میرا گھر بہت چھوٹا ہے، صرف میرے پریوار کے لیے جگہ ہے، تم لوگ کہیں اور جاؤ۔ دیکھا، جب تک دولت ہے سب دوست ہیں، مصیبت میں کوئی نہیں پوچھتا۔ ٹیٹو طوطا سے نہ سن کر کالو اور گوری کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا ان کے جسم میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اسی امید میں آگے بڑھے کہ شاید کوئی اور ان کی مدد کر دے۔ کچھ دور چلنے پر انہیں بنٹی کبوتر کا گھر ملا۔ بنٹی اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چھت ٹھیک کر رہا تھا، جس پر برف جمع تھی۔ وہ بیچارہ خود ہی پریشان دکھ رہا تھا۔ بنٹی بھائی، کیا حال ہے؟ تم تو خود مشکل میں ہو۔ اوہو، کالو بھائی، گوری بہن، تم دونوں بھی بہت تکلیف میں دکھ رہے ہو۔ کیا بتائیں بھائی، اس برفیلے طوفان نے ہمارا سب کچھ تباہ کر دیا۔ بنٹی بھائی، کیا تم ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پناہ دے سکتے ہو؟ افسوس ہے کالو بھائی، میرا گھر پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے اور بہت کمزور ہے۔ تم دیکھو نا، برف کے وزن سے چھت بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اگر تم دونوں اندر آ گئے تو یقین مانو یہ چھت ہم سب پر گر جائے گی۔ میں خود مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، تم لوگ مہربانی کر کے کہیں اور دیکھو۔ بنٹی کبوتر کی مجبوری اور اپنے گھر کی حالت سمجھ کر کالو اور گوری آگے بڑھ گئی۔ اب ان کے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا، ایک ہی سہارا، رانو چڑیا۔ ہار کر بھوک اور ٹھنڈ سے کم پاتے ہوئے کالو اور گوری اس رانو چڑیا کے پاس پہنچے جس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ اب ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور دل میں صرف ڈر تھا۔ رانو بہن، دروازہ کھولو۔ رانو دروازہ کھولتی ہے اور کالو گوری کو کم پاتا دیکھتی ہے۔ کیا ہوا کالو بھائی، تم دونوں اس حال میں کیوں ہو؟ رانو، ہمیں بچا لو، ہمارا گھونسلہ ٹوٹ گیا، ہم بہت بھوکے ہیں اور ٹھنڈ سے مر رہے ہیں۔ رانو بہن، مجھے شرمندگی ہے، میں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا، میری نادانی تھی، مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، اندر آؤ۔
रानो ने तुरंत उन दोनों को अंदर बुलाया। कालू और बोरी को अंदर की गर्माहट और सूखे दाने की खुशबू मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बैठो और ये दाना खाओ, ये मेरे बच्चों के लिए जमा किया था, मगर अभी तुम ज्यादा जरूरतमंद हो। रानो, तुमने हमें माफ कर दिया, हम तो इतने बुरे थे। इस तूफान में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ जरूरतमंद होता है। मैंने तुम्हें इसलिए पनाह दी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में सच्ची पछतावा देखा। तुमने हमें बचाया रानो, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। रात होते ही तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। बिजली कड़क रही थी और बर्फीली हवा जोर से चल रही थी। रानो, तुम्हारा घोंसला इतना मजबूत कैसे है? ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती कालू भाई। तभी बाहर एक भयानक आवाज आती है। वह क्या था? एक विशाल शाखा कालू के पुराने घोंसले के पेड़ पर आकर गिरी। अगर वे वहाँ होते तो उनका बचना मुश्किल था। हे भगवान, ये तो मेरे पुराने घर का पेड़ था। रानो, तुमने सिर्फ हमें ठंड से ही नहीं बल्कि मौत से भी बचाया है। धीरे धीरे तूफान थम गया। अगली सुबह हर जगह बर्फ की एक सफेद चादर बिछी हुई थी। सूर्य की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। रानो बहन, तुम सब ठीक हो? हाँ टीटू भाई, सब खैरियत है। टीटू तोता कालू और गोरी को रानो के घोंसले में देखकर हैरान होता है। कालू, तुम यहाँ? हाँ भाई, रानो ने हमारी जान बचाई है। मैंने अपनी नादानी से सब कुछ खो दिया था। रानो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। कुछ देर बाद कालू और गोरी रानो से इजाजत लेकर अपना नया घर बनाने के लिए निकल पड़े। रानो बहन, आज तुमने हमें सिर्फ दाना नहीं दिया बल्कि एक सबक दिया है। अब से हम भी तुम्हारी तरह मेहनत करेंगे। मुझे तुम पर यकीन है कालू भाई। अब देर मत करना, थोड़ी बर्फ और पिघलने दो, फिर मिलकर काम शुरू करना। हाँ जरूर। ठंड का मौसम धीरे धीरे गुजरने लगा। कालू और गोरी ने अपना आलस छोड़ दिया था। वे रानो की सलाह पर एक नया और मजबूत घोंसला बनाने में जुट गए। गोरी, अब मजा आ रहा है। मेहनत में भी एक अलग सुख है। हाँ कालू जी, और भूख भी खूब लगती है। रानो दूर से उन्हें देखकर मुस्कुराती है। देखो टीटू भाई, मेरी थोड़ी सी मदद से कालू और गोरी बदल गए। सत्य कहा रानो, दयालुता की ताकत किसी भी उपदेश में बड़ी होती है। तालू और गोरी का नया घोंसला बनकर तैयार था। इस बार वो बहुत आरामदायक और तूफान से लड़ने लायक था। कालू कौआ रानो को अपने नए घर पर चाय के लिए बुलाता है। रानो बहन, आज तुमने जो सिखाया उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हम दोस्त हैं हमेशा। हाँ कालू भाई, और सच्ची दोस्ती ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आखिरकार बसंत का मौसम आ गया। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। चिड़िया और कौवे सब एक साथ मिलकर दाना चुग रहे थे। देखो कालू भाई, बसंत कितना प्यारा है। हाँ, और मुझे अब किसी भी मौसम का डर नहीं है। रानो चिड़िया की मेहनत और दयालुता ने कालू कौवे की आलस्य भरी जिंदगी को बदल दिया। उस बर्फीले तूफान ने सबको सिखाया कि मेहनत ही सुख की असली कुंजी है और दया का व्यवहार सबसे बड़ा इंसानियत का फर्ज है।